الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم معزز حاضرین کرام، گاؤں بستی سے آنے والے میرے سبھی نوجوان بھائی اور بزرگان دین، بالخصوص اسکول کا اسٹاف اور اسی طریقے سے تمام اس اسکول کے طلباء اور طالبات، جس کو دوسری زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹاف کا اور اسکول کے طلباء کا جو دوسرا نام ہم انگریزی زبان میں دیا کرتے ہیں اور اسکول والے بچوں کو سکھا دیا کرتے ہیں، اسکول کے آل بوائز اور آل گرلز، آل اسٹاف آف اسکول امبیڈکر۔ سب سے پہلے تو اسکول کے اوپر ذمہ داریاں ٹیچرز کی کیا بنتی ہیں، اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، کس طریقے سے ان کو سمجھانا ہے، سنوارنا ہے، مختصر وقت میں مختصر بات کرنی ہے۔ اس لیے بالخصوص اسٹاف سے درخواست میں کرنا چاہوں گا کہ آپ میری جو باتیں ہوں گی ان کو آپ نظر انداز نہ کر کے اس کو صحیح طریقے سے ذہن و دماغ کے اندر پیوست کر کے بٹھا کر کے اپنے دل و دماغ کے اندر بسا کر کے اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں اس نیچر کا اپنے آپ کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں استعمال کریں گے، آپ ہی کے الفاظ میں یوز کریں گے، تو
انشاءاللہ باری تعالیٰ عز اسمہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن جو ہمارا مستقبل ہے آپ کے الفاظ میں، جو ہمارا فیوچر ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس آپ ماشاءاللہ بڑی بے باکی سے اور بڑے اچھے انداز سے آپ ان کو سمجھاتے ہوں گے، سمجھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں آپ ان کو سمجھاتے رہیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ طالب علم جس کو آپ کے الفاظ میں انگریزی زبان میں اسٹوڈنٹس کا نام دیا جاتا ہے، جب وہ اسٹوڈنٹس اپنے گھر سے نکل کر کے چلتا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری، مدرس فادرس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو گھر سے نکال کر کے اسکول تک پہنچا دینا ہوا کرتا ہے۔ گھر کا دروازہ بچے کے لیے بند ہوا، اسکول کا دروازہ اوپن ہو گیا۔ اب جیسے ہی بچہ اسکول کے اندر انٹری لیتا ہے، اسکول کے اندر انٹر ہوتا ہے، تو اب ہمارے اسٹاف کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اس معنی پر ہے کہ ہم ان بچوں کو یوں ہی خامخواہ بیکار نہ سمجھا کریں، ان بچوں کو ہلکے میں نہ لیا کریں، ان بچوں کو یہاں آنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ماں باپ کی جو ذمہ داری تھی وہ اسکول کے اندر لا کر کے چھوڑ دینا، گھر سے نکال کر کے اسکول کے اندر داخل کر دینا تھی، اسکول کے اندر آ کر کے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اب اساتذہ کی، اس کو آپ کی زبان میں کہا جاتا ہے ٹیچرز کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو امانت سمجھیں، اور امانت کا حق یہ ہے کہ اس کو پورا پورا ادا کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں اعلان کرتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جس کی جو امانت ہے، جس کا جو حق ہے، اس کو حق والے تک پہنچا دینا اور اس امانت کا ادا کر دینا امین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور جو اس اسکول کا اشتراک ہے وہ ان بچوں کے لیے امین ہے، اور یہ بچے آپ کے لیے امانت ہے۔ اگر آپ نے اس امانت کا مکمل حق ادا کر دیا تو یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کو اس کا دنیا میں بھی صلہ ملے گا، بات کرنے کے آخرت میں بھی آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ اور دنیا کے اندر رہ کر کے صلہ ملنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اس اسکول کا ایک بھی طالب علم، آپ کے الفاظ میں اس اسکول کا ایک بھی اسٹوڈنٹ اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، سائنسدان بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، جج بنتا ہے، کسی بھی محکمے میں جائے گا اور وہاں جا کر کے اپنی سروس کو قبول کرے گا، وہاں رہ کر کے اس سروس کو انجام دے گا، تو یاد رکھیں آپ کو دنیا کے اندر فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ اگر آپ کو وکیل کی ضرورت پڑے گی تو آپ کے اس اسکول کا اسٹوڈنٹس آپ کے پاس موجود ہوگا، وہ آپ کی طرف سے وکالت کرے گا، اچھے طریقے سے کرے گا۔ اگر آپ کو جج کی ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کے لیے جج ہونے کا جو طریقہ بنتا ہے اس کو انجام دے گا۔ اگر آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی، جس میڈیسن کی آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ کے پاس ڈاکٹر بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو سائنس کے اعتبار سے دنیا کے اندر کوئی ضرورت پڑتی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی انجینئر بنا دیا اور اس
معاشرے میں رہ کر کے، سماج میں رہ کر کے اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا شروع کر دیا تو یاد رکھیں آپ کو اس کا فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ وہ اوروں کا کام اگر بعد میں کرتا بھی ہے تو آپ کا اتنا خیال رکھے گا کہ ہاں یہ میرے ٹیچرز ہیں، یہ میرے استاد ہیں، میں نے ان کے پاس تعلیم حاصل کی ہے، مجھے انہوں نے گریجویٹ بنایا ہے، مجھے انہوں نے گریجویشن دلائی ہے۔ تو یاد رکھیں اگر آپ نے امانت کو امانت سمجھ کر کے اس کا حق مکمل طریقے سے ادا کیا تب جا کر کے آپ کو دنیا میں اس کا فائدہ حاصل اس طریقے سے ہوگا۔ اس طریقے سے میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ آپ کسی بھی محکمے میں جائیں گے تو آپ کا بچہ وہاں موجود ہوگا اور وہ آپ کی رسپیکٹ کرے گا، آپ کو عزت دے گا، آپ کو بٹھائے گا، آپ سے باتیں کرے گا اور آپ کے کام کو محفوظ دے گا، جس کو کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ امانت کا حق اس طریقے سے ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو امین بنایا ہے تو آپ کو امین ہونے کا حق اسی طریقے سے ادا کرنا ہے کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اس کو پورے طریقے سے اپنی جان لگا کر کے ان بچوں کے اوپر محنت کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں، ان کو سوائیں اور ان کا فیوچر بنانے کی کوشش کریں تو آپ کو اس دنیا میں تو یہ صلہ ملنے والا ہے کہ یہاں سے نکل کر کے یہ باہر فیلڈ میں جا کر کے کام کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ دنیا کے اندر اس کا فائدہ ہوگا۔ اور بعد مرنے کے فائدہ کیا ہوگا؟ بعد مرنے کے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے ان بچوں کو جو کچھ سکھایا ہے، جو تعلیم دلائی ہے، اگر آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں اور ان بچوں نے الحمدللہ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ آپ کا جو اسکول ہے اس کے اندر دینی اور دنیاوی دونوں طریقے کی تعلیم لی جاتی ہے، اگر آپ نے اس کو دینی اعتبار سے صحیح سمجھایا، صحیح بتلایا، صحیح سکھایا اور اس کو صحیح پڑھایا ہے تو یاد رکھیں یہاں سے نکل کر کے جس محکمے میں جائے گا دین کے مطابق وہ کام کرے گا، اگر وکیل ہے تو رشوت خوری نہیں کرے گا، جج ہے تو دین کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا، اگر وہ جج بن کر کے کسی کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو وہاں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں دین کی تعلیم کی کمزوری آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن اگر آپ اس اسکول کا کوئی بھی بچہ یہاں سے نکل کر کے جاتا ہے تو یاد رکھیں اس بچے کے اندر جب دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم ہوگی تو وہ دین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلہ کرے گا دین کے مطابق کرے گا، کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، کسی کے خلاف نہیں چلے گا، اگر وہ کسی کے خلاف چلتا ہے تو اس کی جو دین کی تعلیم ہے اس کو روک دے گی۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بات بتلاتا چلوں کہ اگر آپ نے اپنی امانت کا اگر حق ادا کیا، آپ نے امین ہونے کا اگر آپ نے حق ادا کر دیا تو یاد رکھیں جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے اللہ کے یہاں آپ کی حاضری ہو جائے گی تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب آپ کی پیشی ہوگی اور آپ کے اس اسکول کا ایک بچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ سے سوال کیا جائے گا من ربکا ما دینکا من نبیکا تو یاد رکھیں اگر آپ ان میں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا اگر کسی طریقے سے کمزور ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں جب آپ کے اس اسکول کا کوئی اسٹوڈنٹ یہاں رہ کر کے اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کی صدا لگائے گا تو یاد رکھیں آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کی پکڑ آ رہی ہے لیکن آپ نے اپنے امین ہونے کا حق ادا کیا ہے، اس کو امانت سمجھا ہے، ان بچوں کو امانت سمجھ کر کے اس کے مطابق آپ نے ان کو پڑھایا ہے تو یاد رکھیں جب اللہ کی طرف سے اگر آپ کی پکڑ آ رہی ہوگی تو آپ کا یہ بچہ یہاں رہ کر کے اگر یہ کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، تمام
بات ہے کہ اس کو رحم آ جائے گا، اور آپ کے اس بچے کے بسم اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کر دیں گے کہ اس نے امین ہوتے ہوئے امانت کا حق پورا ادا کیا، اس نے امانت جس کی تھی اس تک پہنچا دیا، تو اب میری ذات اس کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ ہاں میں اس کو عذاب میں مبتلا کروں، میں اس کو فقر میں مبتلا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ بات وہاں پہنچے گی کہ ایک بچہ فلاں اسکول کا، آپ کے اسکول کا نام اسکول امبیڈکر ہے، اگر آپ کے اس اسکول کا اسٹوڈنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا کہ اللہ نہایت رحم کرنے والے ہیں، مہربان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ اس امین کا جو امانت تھی وہ بسم اللہ کہتی ہے اور رحمان کا نام لیتی ہے، رحیم کا نام لیتی ہے، تو میری ذات اس کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں اس کے طالب علم کی وجہ سے، اس کے اسٹوڈنٹ کی وجہ سے میں اس بندے کو عذاب میں مبتلا کروں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو رحم آئے گا، مہربانی کا معاملہ کیا جائے گا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ وجہ، اب دیکھیے آپ کو اس کو دنیا میں اس کا فائدہ حاصل ہوا کہ آپ نے جو ان کو بنایا ہے، معاشرے میں نکل کر کے، فیلڈ میں نکل کر کے انہوں نے جو کام کیا ہے، دنیا کے اندر آپ کو اس کا صلہ اور اس کا بدلہ مل رہا ہے، اور بعد مرنے کے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو اس کا صلہ اور اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ تو اب دونوں طریقے سے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی آپ کو فائدہ یہ ہوا کہ دنیا کے اندر رہ کر کے آپ نے ان کو تیار کیا ہے، آپ نے ان کو سنوارا ہے، بنایا ہے، آپ کو اس کو صلہ اور اس کا بدلہ مل گیا، اور بعد مرنے کے آپ کو اس کا صلہ اور اس کا بدلہ یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے آپ کی حفاظت ہو گئی۔ تو اس لیے میں اسکول کے اسٹاف کو یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ میں ایک اسکول کا وائس پرنسپل بھی ہوں، اور میں اس اسکول میں 4 سال تقریباً میں نے اس ادارے میں خدمت بھی انجام دی ہے، لیکن اب میں وہاں سے چھوڑ دیا ہے، ریزائن دے دیا ہے، لیکن میں ابھی بھی اس اسکول کا وائس پرنسپل ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسکول کا جو اسٹاف ہے وہ ان بچوں کو نظر انداز نہ کرے، ان بچوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے جس طریقے سے گھر میں آ کر کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ ہم برتاؤ کرتے ہیں، جس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، جس طریقے سے ان کو سنوارنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے ان کو بنانا چاہتے ہیں، جس طریقے سے ان کے فیوچر کو ہم سنوارنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے، اسی انداز میں آپ ان بچوں کو سمجھے اور ان بچوں کو اسی طریقے سے لے کر کے چلے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ اور اس کا صلہ دونوں طریقے سے ملے گا، دنیا کے اندر بھی اور بعد مرنے کے آخرت کے اندر بھی۔ اب آپ یہ بات سمجھ لیجیے کہ آپ جیسے ہی اسکول کے اندر آتے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، فرسٹ پیریڈ جیسے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے سارے کام بالکل چھوڑ دیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر فوکس کرنا، کون سا اسٹوڈنٹ کون سی تعلیم میں اور کون سے سبق میں جس کو آپ کی زبان میں، ہماری زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کمزور، آپ کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کون سا اسٹوڈنٹ کس سبجیکٹ میں ویک ہے۔ اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ فلاں اسٹوڈنٹ پورے سبجیکٹ میں ویک ہم کو نظر آ رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اس کو ڈانٹے نہیں، آپ اس کو دھمکائے نہیں، آپ اس کی پٹائی نہ کریں، بلکہ آپ اس کو سمجھائیں، اس کو بتلائیں، اس کو پیار سے کہیں بیٹا اگر آپ اس طریقے سے اپنے سبجیکٹ میں اگر ویک رہتے ہیں تو آپ کا فیوچر خراب ہو سکتا ہے، آپ اپنے فیوچر میں کچھ کام نہیں کر پائیں گے، آپ اپنے فیوچر میں اگر کسی فیلڈ میں جائیں گے تو آپ وہاں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یقیناً اگر آپ اس طریقے سے پیار محبت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ویوہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، اور آپ کا نیچر ان کے ساتھ ایسا ہے جیسا گھر کے اندر جا کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور ایک اپنی اولاد کے ساتھ آدمی کرتا ہے، تو یقین جانے یہ اسٹوڈنٹس آپ سے
متاثر ہوں گے، آپ سے مانوس ہوں گے، آپ کی بات کو سمجھیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے، اور انشاءاللہ جو قدر، جو مرتبہ، جو مقام، جو حیثیت، جو اہمیت آپ کے پیار محبت دکھانے کی وجہ سے، آپ کے اچھے نیچر کی وجہ سے ان اسٹوڈنٹس کے دل و دماغ کے اندر اس طریقے سے آپ کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ہارٹ کے اندر جو آپ کی باتیں ہیں، آپ کی زبان میں جس کو اسپیچ کہا جاتا ہے، جو آپ کی اسپیچ ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کے دلوں کے اوپر جب اثر کرے گی تو یقین جانے اللہ کی قسم یہ اسٹوڈنٹس آپ کو وہ رسپیکٹ دیں گے، وہ عزت دیں گے، وہ مقام دیں گے، وہ مرتبہ دیں گے کہ آپ اس کی امید بھی نہیں لگا سکتے۔ لیکن اگر وہی آپ ان کو، اگر کوئی اسٹوڈنٹس کسی سبجیکٹ میں اگر ویک آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا، آپ نے اس کو سرسری نظر سے لے لیا اور اس کو ایسے ہی اس کے حال میں چھوڑ دیا اور اس کو نہ سمجھایا، نہ بتلایا، نہ اس کو پیار محبت کے الفاظ سے اس کو بات کہی، تو یاد رکھیں آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، اس کو دھمکا دیا اور اس کی پٹائی کر دی، تو یاد رکھیں وہ آپ کی جو رسپیکٹ ہے اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو جائے گی، جو عزت آپ کی اس کے دل کے اندر ہونی تھی وہ ختم ہو جائے گی، جو اہمیت آپ کی اس کے دل کے اندر ہونی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور جب آپ کی عزت ختم ہوئی تو یاد رکھیں وہ اسٹوڈنٹس اسکول کے اندر تو آپ کو رسپیکٹ دے گا یا نہیں دے گا اس کی تو میں ذمہ داری نہیں لیتا ہوں، لیکن اسکول سے باہر جا کر کے دوسروں کے سامنے اگر آپ راستے سے گزرتے ہیں تو آپ کو کھڑا ہو کر کے گالیاں دے گا کہ ہماری کھلا بہن ہمارے ساتھ برتاؤ کرتی ہیں اور ہمارے کھلا سب کو ہمارے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، ان کا نیچر اچھا نہیں ہے، ان کی بول چال اچھی نہیں ہے، ان کا جو برتاؤ ہے وہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے، تو اب آپ کو اس کا نقصان کیا ہوا کہ آپ کی عزت ختم ہو گئی، آپ کا احترام ختم ہو گیا، آپ کی اہمیت ان بچوں کے دلوں کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ تو میرے پیاروں اور میرے عزیزوں، اور اسی طریقے سے یہ بات کو وقت بہت کم ہے، آگے بھی جانا ہے، میں مختصر کرتا چلوں کہ ہمارے اسٹاف کے لیے بات ہے کہ آپ ان کو امانت سمجھ کر کے پیار محبت کے ساتھ آپ ان کے ساتھ برتاؤ کریں اور پیار محبت کے ساتھ آپ ان کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں، ان کو سکھائیں، ان کو سنواریں اور ان کے اندر ان کو صحیح طریقے سے بنانے کی کوشش کریں۔ اب میں اپنے بچوں سے یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں اور اپنے بچوں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو بچہ، بچوں آپ میری بات دھیان کے ساتھ سنیں، جو بچہ اپنی مین کی یا اپنے سر کی کوئی بھی بات ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، کوئی بھی بات نہیں مانتا ہے، کسی بھی بات کو سرسری نظر سے یوں ہی ٹال دیا کرتا ہے، تو یاد رکھیں آپ کو اس کا نقصان یہ ہوگا، بچوں آپ کو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ اپنے فیوچر میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ استاد کی قدر، بچوں آپ کے دل میں آپ کی مین کی قدر، آپ کے سر کی قدر ایسی ہونی چاہیے جس طریقے سے آپ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر کے اندر عزت دیتے ہیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر اس طریقے سے اس اسٹاف کی اور ٹیچرز کی اگر آپ کے دل کے اندر اہمیت ہے تو یاد رکھیں بچوں، آپ جب یہاں سے نکل کر کے جائیں گے، جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں استاد کیا ہوتا ہے، سر کیا ہوتے ہیں اور میمز کیا ہوتی ہیں، آپ کو ان کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ لیکن اگر بچوں آپ نے ان کی رسپیکٹ نہیں کی، ان کو عزت نہیں دی، ان کی بات نہیں مانی، یہ آپ کو کلاس میں ورک کراتے ہیں، آپ کو اسپیچ دیتے ہیں، اگر آپ نے اس کو نہیں سنا تو یاد رکھیں اگر آپ نے اپنے ٹیچرز کی بات کو ایسے ہی سرسری لیا، اس کو جس طریقے سے
سرسری ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، آپ کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ٹیچرز کی، یعنی آپ نے اپنے میم کی، اپنے سر کی اسپیچ کو اگنور کر دیا تو یاد رکھیں آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ آپ اپنی منزل سے ہٹ جائیں گے۔ بچوں اگر آپ کے ٹیچرز آپ کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے، آپ کے دماغ میں وہ بات نہیں بھی بیٹھتی ہے تو آپ اس کو دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ آپ ٹیچرز کا ذہن نہ بھٹکائیں، ٹیچرز کو خلل انداز نہ کریں کہ وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں اور آپ سر کھجا رہے ہیں، وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ ادھر دیوار پہ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ لائٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ پنکھے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو بچوں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آپ کے استاد نے جو تیاری کی ہے، جس سبجیکٹ کو ریڈی کیا ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جا کر کے سمجھاؤں گا یا سمجھاؤں گی، تو وہ سارا کا سارا جو ورک کر کے آئے وہ سارا خراب ہو جائے گا، کیونکہ جب ذہن کسی چیز کی طرف سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بات آدمی اس کو سمجھا نہیں پاتا۔ تو بچوں آپ کو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے ٹیچرز کی بات کو اگنور کیا، ان کے اسپیچ کو دھیان سے نہیں سنا، تو آپ دنیا کے اندر بھی ناکام ہوں گے اور بات کرنے کے جو قربی زندگی ہے ہو سکتا ہے آپ کو وہاں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ یہاں اگر آئے ہیں اسکول کے اندر تو آپ کچھ بننے کے لیے آئے ہیں، سنورنے کے لیے آئے ہیں، اپنا فیوچر بنانے کے لیے آئے ہیں، اپنا مستقبل بنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اگر آپ کے استاد بچوں اگر آپ کو آپ کا کوئی بھی سر یا کوئی بھی میم آپ کو کوئی بات سمجھاتی ہے تو آپ اس کو دھیان کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ جیسے ہی پیریڈ مکمل ہوتا ہے یعنی فائنل ہوتا ہے تو آپ اس کو بعد میں جا کر کے اپنے استاد سے معلوم کر لیں، اپنے سر سے اپنے میم سے معلوم کر لیں، میم نہیں سر جی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، مجھے یہ بات جو آپ نے بتلائی ہے وہ میرے دماغ میں نہیں بیٹھی ہے، آپ مجھے جو اگر کوشچن آنسر کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو الگ سے حل کرا سکتے ہیں۔ اب میں نے اسٹاف کو جو بات بتلائی ہے کہ اگر وہ امین ہونے کے ساتھ ساتھ امانت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، اور الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یقیناً اس اسکول کے اندر جو اسٹاف ہے وہ امین ہونے کے ساتھ ساتھ امانت کا حق ادا کر رہا ہوگا، اس لیے کہ اسٹاف کے پاس دین کی بھی تعلیم موجود ہے اور دنیا کی بھی تعلیم موجود ہے، اور جس کے پاس دین کی تعلیم ہوتی ہے وہ امانت کو سمجھتا ہے کہ ہاں امانت کا حق کیا ہوتا ہے۔ تو آپ اگر امین ہونے کے ساتھ ساتھ امانت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے تو اگر آپ سے الگ آ کر کے کوئی بچہ کوئی بات معلوم کرتا ہے تو آپ اس کو ڈرائے نہ، دھمکائے نہ، آپ اس کو ڈانٹے نہ کہ کلاس میں آپ کہاں رہتے ہیں، کلاس میں ہم پڑھاتے ہیں کہاں رہتے ہیں، آپ اس کو پیار سے بتائیں بیٹے یہ بات اس طریقے سے میں آپ کو سمجھائی ہے، اب میں دوبارہ پھر آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھائے دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ اس کو بٹھا کر کے سمجھائیں، اگر اس کی سمجھ میں نہ بھی آئے تو آپ اس کو بار بار سمجھیں۔ تو یاد رکھیں انشاءاللہ اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے ذہن کے اندر خوشحالی پیدا ہوگی، آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا، اس طریقے سے آپ کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی نالج بڑھے گی، لیکن اگر آپ ان کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں تو اس سے آپ کا ذہن بھی کم ہوگا اور بچے کا ذہن بھی کم ہو جائے گا۔ بہرحال وقت مختصر ہے، بات بھی مختصر کرتی ہے، تو بچوں آج 15 اگست ہے، آج 15 اگست ہم کیوں مناتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بچوں آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ آنے والا اس معاشرے کا اور اس سماج کا آپ فیوچر ہے، جب آپ کو پتا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے، آپ سے کوئی پتا کرتا ہے کیا 15 اگست کو کیا ہوا تھا تو آپ اس میں نہ ڈریں نہ جھجکیں، بلا جھجک بے باکی کے ساتھ آپ کو سمجھائیں،
آپ ان کو بتلائیں کہ 15 اگست ہم اس لیے مناتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ وطن عزیز گوروں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ گوروں کی غلامی کی جو زنجیر ہمارے پیروں کے اندر پڑی ہوئی تھی اس سے چھٹکارا ملا تھا۔ سن 1498 میں جب انگریز کی آمد و رفت یعنی اس کا اپ ڈاؤن جس طریقے سے ہماری زبان آپ کی زبان میں کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں آمد و رفت یعنی آنا جانا، آپ کی زبان میں کہا جاتا ہے اپ ڈاؤن، جس کو آپ بھی آنا جانا کہتے ہیں۔ جب انگریز کا اپ ڈاؤن ملک کے اندر ہوا 1498 کے اندر اس کا آنا جانا شروع ہو گیا اور اس نے اپنی سازش شروع کر دی، اپنی چال شروع کر دی اور اس نے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ آ کر کے ملی بھگت شروع کر دی۔ تو بچوں دھیان کے ساتھ سنو، 1498 میں انگریز اس ملک کے اندر آیا ہے اور 1601 میں انگریز نے انڈین پرچم کے نیچے اپنی تجارت کو شروع کیا ہے۔ 1601 کے اندر جب اس نے اپنی تجارت کو شروع کیا اور اس کی تجارت بڑھتی چلی رہی تو علماء کرام نے جب اس کی چال کو سمجھا اور اس کی چال کو پہچانا، اس کی سازش کو پکڑنا شروع کیا تو اس میں کوئی اور نہیں تھا، سب سے پہلے ہمارے اکابرین تھے، ہمارے علماء کرام تھے، جس کا آپ نے سنا ہوگا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے شاہ دولا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس حضرت مولانا مسلم احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اکابرین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، حضرت اقدس شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فہرست میں اتنے نام ہیں کہ وقت کم پڑ جائے گا لیکن ان کے نام ختم نہیں ہو پائیں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں سب سے پہلے انگریز اس وقت آیا 1498 کے اندر انگریز اس دنیا کے اندر آیا۔ سب بچے کو مل کر کے بتلاؤ انگریز سب سے پہلے کب آیا؟ بولو بیٹے، انگریز ہمارے ملک کے اندر انڈیا کے اندر سب سے پہلے 1498 میں آیا تھا۔ کون سے سن میں آیا تھا؟ شاباش، 1498 میں انگریز آیا، اس کا آنا جانا شروع ہوا 1601 کے اندر اس نے اپنی تجارت کا انڈین پرچم کے اندر تجارت کا آغاز کیا، اپنی تجارت کو شروع کیا۔ جب ہمارے اکابرین نے اس کے جال کو اس کی چال کو اس کی سازش کو پکڑنا شروع کیا تو اکابرین نے فیصلہ کیا کہ اس کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا جائے، جہاد کو نافذ کیا جائے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جس کو انگریز نے 1799 میں شہید کر دیا اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور شجاعت اور ہمت اور ان کا ولولہ اور ان کا جوش آپ کو بتلاتا چلوں کہ جب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا تو انگریز جو گورنر تھا، اس کے جو ججز تھے، اس کے جو وکلاء تھے، جو بڑے بڑے گورنر تھے، جب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوتے تو ان کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا کہ کافی فاصلے سے ٹیپو سلطان کو انہوں نے کنکریاں ماری، ڈیلے مارے اور اس کی وجہ کیا رہی ہے کہ انگریز کے دل میں، اس کے دماغ میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خوف تھا، ڈر تھا اور
ڈیلے مارنے کی وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی سانس باقی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی زندگی کی نمک باقی ہے۔ جب اس کو انگریز کو اندازہ ہوا، کنکریاں ماری، ڈیلے مارے، جب اندازہ ہوا کہ اب حرکت ختم ہو گئی، تب جا کر کے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے ہیں۔ تو میرے آل ٹیچرز، آل اسٹوڈنٹس، میں آپ کو ایک مختصر تاریخ بتلائی ہے۔ 15 اگست 1947 کو غوروں کی غلامی سے یہ ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ تب جا کر کے اور ہمارے وقار کا، ہمارے مرتبے کا جو ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا، ہمیں اس کا احساس ہوا کہ ہاں ہم اب غوروں کی غلامی سے آزاد ہو رہے ہیں۔ تو ہم اس کو، میں نے آپ کو بتلایا کہ 15 اگست ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارا یہ وطن عزیز غوروں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سن تھا 1947 اور تاریخ تھی 15 اگست۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس اسکول کے اندر جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارا جتنا بھی اسٹاف ہے، میں نے آپ کو یہ بات بتلائی ہے کہ آپ کو ان بچوں کو امانت سمجھنا ہے، اور ان بچوں کو امانت سمجھ کر کے آپ امین ہیں۔ اور میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اگر بچوں آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صرف مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی ہمارے اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں برابری کا حصہ لیا ہے۔ ڈاکٹر APJ عبد الکلام، بھیم راؤ امبیڈکر، جنہوں نے سمویدھان کو نافذ کیا، سمویدھان کو لکھا، میں آپ کو زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کا بھی بہت سارا پروگرام باقی ہے اور میں نے بھی آپ کا بہت وقت لے لیا ہے۔ آپ کے ذہن میں بچوں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو صرف ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہم نے قربانیاں پیش کی، نہیں، بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی برابری کا حصہ لیا، انہوں نے بھی ہمارے اور ہم نے ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کے کام کیا، تب جا کر کے یہ ہمارا ہندوستان غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر کے آزادی کے اندر داخل ہوا۔ اگر کوئی ہمارا ہندو بھائی یہ کہتا ہے کہ ہم نے صرف قربانیاں پیش کی ہیں، یہ بھی بات صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف قربانیاں ہم نے پیش کی ہیں، یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر ایک نے مل کر کے اس ہندوستان کو آزاد کرایا ہے، اور ہمارا جو نیچر ہونا چاہیے، جو ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے، سب سے پہلے انسانیت والا ہونا چاہیے۔ انسان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر انسانیت ہے۔ اگر انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے تو حیوان اور انسان میں کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ اگر ایک ہندو بھائی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان غلط ہے تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہندو بھائی غلط ہے تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ جب ہندوستان کو آزاد کرانے میں برابری کا حصہ لیا ہے تو اب سب اس ملک کے اندر، وہ چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں یا ہمارے مسلمان بھائی ہوں یا سکھ عیسائی ہوں، جب انہوں نے برابری کی حصہ داری پیش کی ہے، برابری کی قربانیاں پیش کی ہیں، تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے
کہ ملک کو تقسیم کر دیا جائے کہ ہاں ہمارے ہندو بھائی یہ سمجھنے لگے کہ صرف ہماری قربانیاں ہیں، مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ صرف ہماری قربانیاں ہیں. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے بچوں اور میرے عزیزوں، ہمارے ہندو بھائیوں نے اور مسلمانوں نے مل کر کے جب اپنی قربانیاں دی، مشقتیں برداشت کی، اپنی بچوں کو یتیم کیا، بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے گھر کو چھوڑا، کام کاروبار کو چھوڑا، اور ہندو بھائیوں نے بھی برابر کی حصہ داری پیش کی ہے. تبھی جا کر کے یہ ہمارا ملک ہندوستان گوروں کی غلامی سے آزادی کے اندر داخل ہوا. میرے پیاروں، میرے عزیزوں، سنویدھان جس کو ہم پڑھتے ہیں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جو اس سنویدھان کو نافذ کیا ہے، اس کی بہت لمبی تاریخ ہے، وقت کم پڑ جائے گا، لیکن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی جو قربانیاں آپ کے سامنے پیش کی جائیں وہ بہت زیادہ ہے. اور اسی طریقے سے ملک کو آزاد کرانے میں جتنا حصہ آپ کا ہے اتنا حصہ آپ کے پڑوسی کا ہے، جتنا حصہ پڑوسی کا ہے اتنا حصہ آپ کا ہے. پڑوسی سے مراد آپ کے ہندو بھائی اور آپ ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے مل کر کے اس ہندوستان کو آزاد کرایا تھا اور اس کے اندر امن و سلامتی اور سکون برقرار رہے، تو آپ کو بھائی چارگی کا سکون دینا ہوگا. ہندو مسلم سے ہٹ کر کے سب سے پہلے انسان بننا ہوگا، انسان بن کر کے انسانیت کا ثبوت پیش کرنا ہوگا، انسانیت کا سبق پڑھ کر کے اگر آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے، نہیں تو آپ پریشان رہیں گے اور ہندوستان ہمارا ترقی نہیں کر پائے گا. تو میرے پیاروں اور میرے عزیزوں، آپ کو ایک تو تاریخ یاد کرنی ہے اور اپنی تعلیم کے اوپر دھیان دینا ہے. ہر بچے کو کم از کم اتنا یاد ہونا چاہیے میرا نام کیا ہے، فادرس نیم کیا ہے، مدرس نیم کیا ہے، اسکول نیم کیا ہے، اور ہمارا جو پورا اسٹاف ہے ان کے نیمز کیا ہیں. اسی طریقے سے ہمارا کلاس نیم کیا ہے. اس طرح سب سے پہلے بچوں کو سکھاتے ہیں، مثال کے طور پر مائی نیم از محمد انس. اس کے بعد ہمارے اس بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ مائی فادرس نیم عبداللہ، مائی کلاس نیم 4th کلاس، اور اسی طریقے سے آئی ایم اسٹڈی ان 4th کلاس، مائی اسکول نیم اسکول امبیڈکر. اسی طریقے سے ولیج نام آپ کو یاد ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ نام آپ کو یاد ہونا چاہیے، اسٹیٹ نام آپ کو یاد ہونا چاہیے. اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارا اسٹاف بھی اگر ان چیزوں کے اوپر توجہ دے گا تو آپ کا جو اسٹوڈنٹس باہر نکلے گا سب سے پہلے کیا پوچھتا ہے، بیٹا آپ کا نام کیا ہے. اگر آپ نے بتایا ہوگا کہ آپ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے، کوشچن کرتا ہے، تو آپ کو اس کا آنسر اس طریقے سے دینا ہے کہ اگر آپ سے وہ سوال کرے آپ کا نام کیا ہے تو آپ بتلاؤ کہ میرا نام فلاں ہے. آپ کے والد کا نام یعنی فادرس نیم کیا ہے تو آپ بتلاؤ کہ مائی فادرس نیم یہ ہے. آپ کے اسکول کا نام کیا ہے. تو بچے کے اندر اتنی بے باکی پیدا کرنی ہے کہ بچہ ذرہ برابر بھی نہ ڈرے، نہ جھجکے اور نہ گھبرائے. جیسے ہی کوئی کوشچن کرتا ہے بچے کے زبان سے اس کا فوراً سمجھاری ہو جانا چاہیے. اگر پورا اسٹاف اس کے اوپر اگر توجہ دے گا تو انشاءاللہ آپ کا یہ اسکول ترقی کرے گا. کہ جس طریقے سے کسی نے کہا ہے کہ ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا، یہی بچہ مستقبل میں ہوا کا رخ بدل دے گا. تو آپ کا یہ اسکول ابھی مختصر ہے، اگر آپ اس کو بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں، اس کی اڑان کو اونچا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا یوگدان پیش کرنا پڑے گا. میں نے آپ کو بتلایا ہے امین ہونے کے ناطے سے آپ کو امانت کا حق ادا کرنا پڑے گا. انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو
اللہ آپ کو اس کو دنیا میں بھی آپ کو صلہ ملے گا اور بعد مرنے کے آخرت میں بھی آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ اور بھئی ہمارے اس اسکول کے اندر جو ہمارا اسٹاف ہے اس میں مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، تو میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے تو آپ کے 2-4 پروگرام سنے ہیں، تو آپ چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو اس سے واسطہ نہیں ہے اور اس سے کوئی سروکار بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے آپ انسانیت کا سبق دیجیے، انسانیت کا ثبوت پیش کیجیے۔ تو آپ ان بچوں کو اپنے لیے امانت سمجھیں، امانت سمجھ کر کے آپ ان کو پڑھائیں، ان کو سکھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں اور آپ اپنے اس اسکول کو بلندیوں پر لے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، اور جس طریقے سے بھی میں نے بتلایا کہ ہمارا اسٹاف جو ہے مسلم بھی ہے اور مسلم بھی ہے، تو آپ سب مل کر کے پیار محبت کے ساتھ اسکول کے اندر آ کر کے آپ مسلمان اور غیر مسلمان ہونا اسکول کے دروازے سے باہر چھوڑ دیں۔ یہاں آ کر کے آپ انسان بن جائیں، آپ یہ سمجھیں کہ ہاں میں بھی انسان ہوں اور یہ ہمارا جو مسلم اسٹاف ہے یہ بھی انسان ہے۔ اب مسلم اسٹاف جو ہے وہ اپنے مسلم اسٹاف کو سمجھے۔ میں جس اسکول کے اندر وائس پرنسپل ہوں، ہمارے اس اسکول کے اندر اکثریت ایسی ہے کہ جو نون مسلم اسٹاف ہے، یعنی جو مسلم اسٹاف ہے وہ صرف 3 یا 4 ہے، لیکن الحمدللہ ہم جب وہاں رہتے تھے کوئی ہمارے میں یہ فرق نہیں کر پاتا تھا کہ ہاں یہ مسلمان ہیں یا یہ نون مسلم ہے۔ اس طریقے سے بہن بھائیوں کی طرح ہم ایک دوسرے سے برتاؤ کرتے تھے اور ہم کسی بچے کو نہیں سمجھتے تھے کہ ہاں یہ مسلمان کا ہے یہ غیر مسلم کا ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ہاں ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کا فرض یہ بنتا ہے کہ انسانیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور انسانیت جب ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو بھی نہ مسلمان سمجھ کر کے پڑھائیں گے نہ نون مسلم سمجھ کر کے پڑھائیں گے، بلکہ ہم کو سمجھیں گے کہ ہاں یہ بچے ہمارا فیوچر ہے۔ تو میں جو ہمارا اسٹاف ہے وہ مسلم ہو یا نون مسلم ہو، دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ دیکھو آپ کے پاس جگہ بھی کم ہے اور بچے آپ کے پاس زیادہ ہو رہے ہیں، آپ نے جو مینجمنٹ کر رکھا ہے اللہ کا شکر ہے وہ کسی حد تک بہت اچھا ہے، اور آہستہ آہستہ جیسے ہی آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے انشاءاللہ آپ کے اسکول کی ابھی تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ عمارت اور یہ جو آپ کو در و دیوار دکھائی دے رہے ہوں یہ شاید آپ کے نہ ہو، لیکن آنے والے وقت میں اگر آپ بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے اور اچھے طریقے سے پڑھائیں گے انشاءاللہ جگہ بھی آپ کی ہوگی، اسکول بھی آپ کا ہوگا اور یہ بچے بھی آپ کے ہوں گے، اور آپ کو معاشرے کے اندر فیلڈ کے اندر انشاءاللہ آپ کو ترقی ملے گی۔ تو آپ مسلم نون مسلم بعد میں ہیں، اور سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ آپ انسان ہیں۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور تہہ دل سے اپنے پورے اسٹاف کا اور اپنے سارے اسکول کے تمام بچوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حضرت قاری محمد صادق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی اور یہاں آ کر کے کچھ باتیں بتلانے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ ان کو معاف فرمائے، آئندہ صحیح بات کہنے کی اور ان پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بچوں میں آخر میں یہی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ گھر سے آ کر کے اسکول میں آ گئے تو اب آپ کا اور ٹیچرز کا ویوہار اور آپ کے عادت اخلاق ایسے ہونا چاہیے کہ آپ یہاں سے نکل کر کے معاشرے میں جب جائیں تو ان کو پتا چلے کہ بچے فلاں اسٹاف کے انڈر کام کرتے ہیں، فلاں اسٹاف کے پاس پڑھتے ہیں۔ آپ کو ایسا ویوہار کرنا ہے کہ آپ کے بچے کو دیکھ کر کے دیکھنے والا یہ پوچھ لے کہ آپ کے استاد کا، آپ کے سر کا، آپ کی میم کا نام کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اس طریقے سے ہم کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، بعد مرنے کی بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔